بلندتر صلوات اللہم صلی تھوڑا تیز سے صلوات پڑھ لیں. ہم اتنی دور سے آئے، مولا ہم سب کا قبول کرے پھر انشاءاللہ. یا علی لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. آواز بلند تر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں خدا پاک و برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اپنی بے بار نعمتیں عطا کرنے والا ہے. مناجات مطیعین اطاعت کرنے والوں کی مناجات. میرے مولا بیان فرماتے پروردگار تو اپنی مہربانی کے ذریعے سے اے میرے معبود ہمارے لیے ان راستوں تک پہنچنا آسان کر دے جو تیری رضا تک پہنچتے ہیں. دیکھیے رضائے خدا اتنا بلند تر مقام ہے کہ انسان اس کے بارے میں صرف پہنچنے کا سوچتا ہے، یہ بھی تفضل الہی ہے کہ مجھے خدا رضا. کیوں ہر کوئی اس مقام پر بھی نہیں ہے کہ وہ رضائے الہی کے مطابق سوچے یا رضائے الہی حاصل کرنے کا سوچے. خدایا ہمیں ان ذرائعوں تک پہنچنے کی اپنی مہربانی سے توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری رضا تک پہنچ جائیں. اب مولا ان چیزوں کو بیان کرنے جو اس میں رکاوٹ ہے. فرماتے ہیں پروردگار میرے دل سے شک و شبہات کو دور کر دے. رضائے الہی تک پہنچنے کے لیے کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ پروردگار میرے دل سے شک و شبہات کو دور کر دے کیونکہ شک فتنہ ڈالتے ہیں. آپ دیکھیے شک کیا کرتے ہیں؟ فتنہ ڈال رہے ہیں. اچھا یہی چیز تمام زندگی کا مرکز ہے. اگر آپ اس پر اگر ہم اس جملے پر مجلس بنائیں نا اس پورے جملے پر پوری اشرے بن سکتے ہیں. شک و شبہات فتنہ ڈالتے ہیں. آپ دیکھیے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی فتنہ کرتے ہیں یہ اصل میں پیچھے سے ان کے عقائد کی طرف پلٹتا ہے. یعنی وہ شک و شبہات میں مبتلا ہیں. کیسے شک و شبہات میں مبتلا ہیں؟ ہم کسی کو نیچا دکھائیں گے، ہم کسی کے ساتھ برائی کریں گے، ہم کسی کو پیچھے دھکیلیں گے تو ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اچھا
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ٹھیک ہے، کوئی کسی کو ضرر مگر یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو ضرر دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. یعنی اگر اس کو یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور جیسے میں کروں گا میرے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا، تو وہ کبھی بھی دوسرے کے ساتھ برا نہ کرے. تو شک کیا کرتے ہیں؟ خدا کی ذات میں بھی پورا یقین نہیں ہے کہ جیسے میں کر رہا ہوں نا میرے ساتھ بالکل ویسے ہی ہوگا. ابھی وہ شک میں ہے اور یہ شک اسے فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ٹھیک. پروردگار دوسری رکاوٹ. پروردگار ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد پر. پروردگار میرے ضمیر سے باطل کو مٹا دے. پروردگار میرے اندر حق کو قائم کر دے. اچھا مولا نے یہ نہیں فرمایا دعا میں پروردگار حق کو قائم کر دے. امام نے دعا میں کیا بیان فرمایا؟ میرے باطن میں، میرے اندر. اچھا ہم کہتے ہیں نا وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، ٹھیک، يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَ ظُلْمًا وَجَوْرًا. پروردگار ایمان کی حکومت قائم کر دے تاکہ حق قائم ہو جائے، تاکہ جور ختم ہو جائے. یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. آپ دیکھیے ہم عموماً چھلانگ مار کے دوسری اور تیسری سیڑھی پہ جاتے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ عملیات برے نہیں ہیں، کرنا چاہیے، خدا سے مانگنا چاہیے، مختلف وظائف کرنے چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک اسٹیپ ہے، اور اس سے پہلے اللہ کی ذات پر یقین اسٹیپ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ مجھے جو دے گا وہ میرے لیے بہترین ہوگا. یہ نہیں کہ جو میں مانگوں گی وہ مجھے ملے گا. ٹھیک ہو سکتا ہے جو میں مانگ رہی ہوں نا وہ نقصان دہ ہو. یقین اس بات کا نہیں کہ ایز اٹ از ملے گا، یقین اس بات کا کہ جو وہ دے گا وہ بہترین. اسی طرح ہم جب ایمان کا ظہور مان خدایا حق کو قائم کر دے، حق کو قائم کر دے، حق کو قائم کر دے، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، یہ آگے کا اسٹیپ ہے. اس سے پہلے کا بھی ایک اسٹیپ ہے، اور وہ اسٹیپ کیا ہے؟ آپ باہر میں حق مانگنے سے پہلے اندر حق دیکھنا شروع کریں. آپ باہر حق قائم کرنے سے پہلے اپنے اندر حق قائم کرنا شروع کر دیں. باہر حق کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس وقت آئے گی جب میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. باہر حق قائم ہونے کی صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہے. ہم لاکھ کہیں نا اجل فرجہم اجل فرجہم اجل فرجہم، جب تک میرے اندر یہ صلاحیت نہ بنے، جب تک میرے اندر امام کے عدل کو برداشت کرنے کی صلاحیت. اور یہ کیسے آئے گی؟ جب تک میں خدا دل نہیں ہوں. جوتے رکھنے سے لے کے، اچھا آپ کہیں گے اب اس مثال میں جوتے کہاں سے آ گئے؟ ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے اس مثال میں جوتے کہاں سے آ گئے؟ عدل کی یہی تو ڈیفینیشن ہے، ہر چیز کا اپنی جگہ پہ ہونا، ہر چیز کا اپنی جگہ پہ. آپ دیکھیے باہر کتنی مجالس میں ایسے ہوتا ہے جوتے جس کے جہاں مرضی آئے وہاں رکھ دی. ٹھیک ہے، ریک ہے نا، ریک ہے نا. ٹھیک، عدل کیا ہے؟ یہ صرف یہاں کی نہیں ہر مجلس کی بات بتا رہی ہوں. آپ یقین کریں عزاداروں کے جوتے ایسے رکھے ہونے چاہیے کہ باہر والا آ کے دیکھ کے کہے یہ ہے حسینیوں کا کردار. اس طرح سے منظم جوتے سے لے کر فرش عزا پر بیٹھنے تک انہیں حسین نے منظم کر دیا ہے. ٹھیک، جب یہاں پر نظم نظر نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے اندر نظم نہیں ہے. تو امام کے ظہور کے لیے دعا مانگنے سے پہلے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ چلیے جلدی سے بتا دیں تاکہ میں موضوع پہ جاؤں، آج مجھے ہال اٹھ رہا ہے. ٹھیک، کیا اسٹیپ ہے؟ کہ میں اپنے اندر، امام کیا دعا کر رہا ہے؟ خدایا میرے اندر حق کو قائم کر دے. اچھا جب قائم ہو گیا نا، اب دعائیں مطیعین اطاعت گزار ہوگی. تیسرا اسٹیپ. اچھا تیسرا اسٹیپ، خدایا مجھے نجات کی کشتی میں سوار کر دے. جب آپ کے اندر عدل آ گیا نا، حق قائم ہو گیا نا، تو اب اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ نجات کی کشتی میں آپ کا پاؤں چلا گیا. خدایا اتنا خوبصورت جملہ ہے نا، مجھے اپنی محبت کے حوض میں اتار دے. خدایا
مجھے اپنے ذکر کی لذت سے آشنا کر دے. خدایا مجھے اپنی محبت کی مٹھاس چکھا دے. یہ شروع کے سٹیپس نہیں ہیں، یہ مرحلہ وار عدل کا مرحلہ، شک کا مرحلہ ختم ہوا، یہ اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. اس کے ذکر کی لذت، اس کے قرب کی مٹھاس، اس کے محبت کے چشموں میں اترنا، اس کی نجات کی کشتی میں قدم رکھنا. پروردگار میری نیت کو اپنی بارگاہ میں خالص کر دے. اور اگر اس نیت کے آسمان پر ستاروں کو دیکھیں گے نا تو رسالت کے بعد یا علی نظر آئیں گے یا خدیجہ نظر آئیں گے. اس نیت میں اخلاص کے چاند ہیں. علی ابن ابی طالب اور جناب خدیجہ نژاد. اچھا مجلس شروع کرنے سے یا اللہ موضوع شروع کرنے سے پہلے میں ایک تصحیح کرنا چاہتی ہوں. کل شاید مجلس پڑھتے ہوئے 2-3 دفعہ میرے منہ سے ایک چیز نکلی ہے، اس کو میں اصلاح کرنا چاہتی ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ہاجرہ کا واقعہ یا 2 اسٹیپ میں جو ہے، ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آنا اور دوسرا ذبح کا واقعہ. تو جو بے آب و گیا وادی میں چھوڑا اور جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، وہ دعا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 تھی. میرے خیال میں بار بار بات کرتے ہوئے میرے منہ سے سورہ صفات نکل رہا تھا، تو اس کی تصحیح کر لیجئے. اور سورہ صفات میں ذبح کا واقعہ ہے. ٹھیک. اور میں ایک اور چیز بتانا بھول گئی تھی جو آج میں بتا رہی ہوں، جبکہ آج مجھے آلریڈی ٹائم کا فال اٹھ رہا ہے. ٹھیک. اچھا، آج کے دور کی میجر پریشانیاں کیا ہیں؟ اینزائٹی، ڈپریشن، گھبراہٹ، سکون کا نہ ہونا. ہے یا نہیں؟ یہ میجر پرابلم ہے یا نہیں؟ اچھا آئیے دوسرا میجر پرابلم. ٹھیک. دوسرا بڑا مسئلہ، ایک تو سکون کا نہ ہونا، دوسرا بڑا مسئلہ شک اور شبہات. ہر چیز میں شک ہوتا ہے، فقہی مسئلے سے لے کر عقائد میں، ہے نا. فقہی مسئلہ نجس ہے یا پاک ہے، فلاں ہے یا فلاں ہے، وسوسے بہت گھیر لیتے ہیں. ٹھیک. تیسرا مسئلہ اسی انڈر میں ہے، مجھ پہ ضرور کسی نے جادو ٹونا کیا ہے، مجھے نظر لگی ہے. اچھا یہ کتنے کرنٹ مسائل ہیں نا، یہ چاروں کتنے کرنٹ مسائل ہیں. کہاں جو لگاتار صرف 52 آیتیں، بڑی نہیں ہے سورہ ابراہیم. کہاں جو لگاتار روزانہ بھلے ایک دفعہ سورہ ابراہیم پڑھے گا، اللہ اس سے وسواس کو دور کر دے گا، اللہ اس کے قلب کو سکون سے بھر دے گا، اللہ اس سے جادو کے اثر کو ختم کر دے گا، اللہ اسے یقین کی کیفیت عطا کر دے گا. ٹھیک. آج جب جناب خدیجہ پہ لینے کا سوچا نا، آپ یقین کریں میں آیتیں ڈھونڈ کے نکال رہی تھی کہ کون سی جناب خدیجہ پر ہیں. مجھے اتنی ساری آیتیں ملی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں ان میں سے کون سی آیتیں بیان کروں. پھر میں نے ستم ظرفی وقت کی وجہ سے کہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں اٹھائیں. اچھا وہ چھوٹی چھوٹی صرف وقت کی وجہ سے، ورنہ یقین کریں جس ہستی کا آج ذکر ہے، اگر ہم اشروں کے اشرے اس کی آپ یقین کریں مجلس پڑھتے ہوئے ایک لمحے میں نے توسل کر کے کہا بی بی معاف کیجیے، ہمیں معاف کر دیں. آپ کے ذکر کے لیے ایک مجلس بہت زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے ایک رکھی. ایسی شخصیت ہے نا، ایسی کہ آپ جتنا بیان کرتے ہیں اس کا فلوس کھلتا چلا جاتا ہے. ٹھیک. ہم سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں آیت نمبر 10 اور 11، والسابقون اولئک والسابقون السابقون اولئک. اچھا ترجمہ سننے میں بڑا مزیدار ہے. ٹھیک.
صلوات پڑھ دیجیے محمد والے کو. یا اللہم صل علی محمد وعلی محمد. والسابقون السابقون، اور سبقت رکھنے والے تو سبقت رکھنے والے ہیں. ٹھیک، اولئک هم المقربون، اور وہی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مقرب ترین ہے. ٹھیک، آیت نازل ہوئی، رسول خدا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتاب بہار الرحمن، کہا یا رسول خدا یہ کون ہے جو سابقین و سابقون ہیں، سابقون و سابقون یا رسول خدا؟ فرمایا سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے علی اور خدیجہ ہیں. یہ آیت علی اور خدیجہ کے لیے نازل ہوئی. آپ دیکھیے یہ دو اسلام میں ایسی اشخاص ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. کہاں جب اللہ نے اس سورے میں، سورہ واقعہ میں ان دو سب کچھ لٹانے والوں کا ذکر کر دیا، اب ان کی برکت سے یہ سورہ تا قیامت لوگوں کو دیتا ہی رہے گا. ٹھیک، کیسے دیتا رہے گا؟ کتنا مجرب ہے. میری ایک دوست، ایک جگہ شادی ہوئی. اچھا شادی ہوئی، میاں اچھا خاصا غریب تھا. ٹھیک، جیسی شادی ہوئی 10 سال 12 سال نہیں ہوئے تھے، میاں کی فیکٹریاں، ٹھیک، وہ کہ جس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ 10 سے 12 سال میں فیکٹریاں بن گئی. ٹھیک، کسی نے ان کی، ایک دفعہ ہم سب گیدرنگ میں بیٹھے تھے، بیگم سے پوچھا ایسی کیا برکت تھی تم میں کہ 12 سال کے اندر اندر اللہ نے فیکٹریاں دے دی؟ کہا میری ایک عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ رحم فرماتا ہے. کہا میں عشاء کے بعد سورہ واقعہ کو کبھی قضا نہیں کرتی. کہا یہ میری عادت ہے، چاہے جو ہو جائے نا، جو ہو جائے، لیکن عشاء کے بعد مجھ سے سورہ واقعہ کبھی بھی. کہا آج جو اللہ دے رہا ہے نا وہ سورہ واقعہ کی برکت ہے، اور سورہ واقعہ میں ان دو شخصیات کی برکت ہے کہ جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا. ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد. اذا وقعت یا علی یا علی یا علی یا علی مدد. اچھا اذا وقعت واقعہ، ابتدا میں کیا کہہ رہے خدا؟ جب واقعہ رونما ہوگا. اچھا اس کے بعد خدا نا ایک تصویر دکھا رہا ہے. اچھا تصویر کیا ہے؟ خدا بیان فرماتا ہے قیامت میں 3 قسم کے لوگ آئیں گے. ایک دائنے ہاتھ والے. ٹھیک، اچھا دائنے ہاتھ دینا ہی سمجھ لیجیے ریزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے. خدا ایک سیلیبریشن کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ پہلے جن کو بھی، ایک صلوات پڑھ دیجیے تاکہ ہم مجلس شروع کریں. ایک تقریب ہے جس میں خدا کہہ رہے سیدھے ہاتھ پر ملنا، اس کا مطلب ہے پاس ہو گیا. اس کا مطلب ہے پاس ہو گیا. ٹھیک، الٹے ہاتھ میں ملنا اس کا مطلب ہے فیل ہو گیا. اب اس کے بعد پوزیشن ہولڈرز. ٹھیک، خدا پہلے پاس، اور پھر یعنی پاس اس کا مطلب ہے سیدھے ہاتھ والے، پھر الٹے ہاتھ والے، پھر والسابقون السابقون. اب دیکھیے یہاں پر نا آیت کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. ٹون کیسے چینج ہو جاتی ہے؟ مجھے ایسے، جب آپ اس کو پڑھیں گے نا، گھر پہ جا کے پڑھیے گا، یہ آیت نمبر 10 اور 11 ہے. 10 اور 11 سے لے کر 26 تک آیت نان اسٹاپ سابقون کے لیے نعمتیں بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے سورہ واقعہ جوش میں آ کے سابقون کے فضائل پڑھ رہی ہے. ٹھیک، لوگ ہم سے کہتے ہیں علی کے فضائل پڑھ کے یہ جھوم جاتے ہیں.
کوئی سورہ واقعہ سے پوچھے، جب خدیجہ اور علی کا ذکر ہوتا ہے تو 12 سے آیت شروع ہوتی ہے، 26 پہ جا کے ختم ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والی. خدیجہ طاہرہ بلند تر صلوات. اللہم صل علی بارے دیگر صلوات. اب پروردگار عالم یہ 26 تک آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ اب سورہ واقعہ سابقون کے لیے اللہ موتی کے محل لے کر آئے گا، حوریں لے کر آئے گا، غلمان لے کر آئے گا، بہت شاندار تکیے لے کر آئے گا. ٹھیک، خدا ان کے فضائل بیان کیے جا رہا ہے. جس کے فضائل خدا قرآن میں نان اسٹاپ بیان کرے نا، اسے یا علی کہتے ہیں یا خدیجہ کہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے، پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، آیت ہے ربنا حب لنا ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. پروردگار وہ ازواج دے، وہ اولاد دے جو آنکھوں کا نور بن جائے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74. خدایا وہ ازواج اور اولاد دے جو آنکھوں کا نور بن جائے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. ٹھیک، کوئی آیا یا رسول خدا، اگرچہ آیت آزاد ہے، عمومی ہے، لیکن یہ کون سی زوج کا خدا ذکر کر رہا ہے؟ پروردگار عالم سے جناب جبرائیل کے ذریعے سے اب یہ سوال رسول خدا کرتے ہیں. رسول خدا پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ کس زوجہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول خدا خدیجہ کا ذکر ہو رہا ہے. کہا کس اولاد کا ذکر ہو رہا ہے جو آنکھوں کا نور ہے؟ کہا فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو رہا ہے. کہا یہ کس متقی کا ذکر ہے جس کو امام بنانا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے. جس آیت میں اللہ فاطمہ، خدیجہ اور علی کو سمیٹ دے اسے یہ نوری گھرانہ کہتے ہیں. اچھا، اللہم صل علی. دیکھیے جب بچے نے کہا تھا نا ایسی صلوات نہیں ہونی چاہیے. فرمایا ویسے تو آیت عمومی ہے، لیکن ذکر فاطمہ، ذکر خدیجہ اور ذکر علی اتنا پربرکت ہے کہ جو زوجہ آنکھ کا نور اور سکون بن کے آئے گی اللہ اسے خدیجہ کی کنیز بنا دے گا. کہ جو اولاد ماں باپ کے لیے قرۃ عینی بن جائے گی اللہ اسے فاطمہ تو زہرا کی کنیزی عنایت کر دے گا. اور جو متقی بن کے آئے گا اس کا امام علی ابن ابی طالب ہو جائے گا. کتنا برکت ہے اس گھرانے کا، کتنا نور ہے اس گھرانے کا. پھر فرمایا ایک چھوٹی سی آیت سورہ زحا کی. اچھا سورہ زحا کی آیت آپ اور میں سب جانتے ہیں، یہاں تک علی اور مولا علی کا اور جناب خدیجہ کا ذکر. سورہ زحا میں الم یجد کا یتیما فآویٰ، ٹھیک. دوسری آیت ووجدک عائلا. اچھا جب میں خاموش ہو جاؤں نا سمجھ جائیے آپ کے لیے چھوڑ رہی ہوں. ووجدک عائلا فأغنیٰ، ٹھیک. اے رسول ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے شیئر نہیں دیا. اے رسول جب ہم نے تنگ دست پایا
تو ہم نے مال نہیں دے دیا. ٹھیک, کس نے شیٹ دیا؟ کس نے شیٹ دیا؟ جناب ابو طالب نے. کس نے مال دیا؟ جناب ختیجہ نے. اچھا, یہاں پر اب مولا علی کے بجائے جناب ابو طالب آ گئے. ٹھیک, تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیں, جس کا باپ ابو طالب جیسا ہو اس کے بیٹے علی ابن ابی طالب جیسے ہی ہوا کرتے ہیں. ٹھیک, اچھا یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ جملہ میں نے نقل کیا ہے. کہاں سے بتاؤں؟ جناب ابو طالب سے. کیسے؟ کہا جب جناب ختیجہ کا نکاح ہو رہا تھا جناب رسول خدا سے. اچھا, یہاں پر لوگ بہت غصے میں تھے, عام پبلک بہت غصے میں تھی. کیوں پبلک غصے میں تھی؟ دیکھو, جس ختیجہ کے رشتوں کے لیے تمام سردار گڑ گڑا رہے تھے, منتیں کر رہے تھے, سردار در پہ منتیں کر رہے تھے, اور ختیجہ نے چنا ایک یتیم کو. ٹھیک, اب اس بات پہ بہت غصہ ہے, بہت غصہ ہے. ٹھیک, اور ایسا کہ جس کے پاس مال اور دولت کچھ بھی نہیں ہے, نہ مقام و مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس چیز کا غصہ, اس سے زیادہ اور غصہ بڑھ گیا کہ جب جناب ختیجہ نے خود رشتہ بھیج دیا. اب اور غصہ یہ کہ ایک یتیم کو چنا, اس پر یہ کیا کہ رشتہ بھی خود بھیج دیا. اب وہ کہتے ہیں نا, ابلنا شروع ہو گیا معاشرہ, اور پھٹا اس وقت. وہ کہتے ہیں نا, جب ابلت رہا ہو تو پریشر, تو آپ کو پتا یہ پریشر پھٹا کب؟ یہ پریشر اس وقت پھٹا جب جناب ختیجہ نے اپنا حق مہر بھی خود اپنے پیسوں سے دیا. ٹھیک ہے, اچھا ایسے نہیں ہوا کہ رسول خدا نے نہیں دیا. ٹھیک, بعض روایتوں کے مطابق 27 اونٹ اور اس طرح کچھ چیزیں تھیں جو جناب ابو طالب نے اپنی طرف سے دی تھی, لیکن شان جناب ختیجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب جناب ختیجہ نے نا پوری ایک فائل زمینوں کی وہ رسول خدا کے حوالے کی جو جناب ختیجہ کی ہی تھی. کہا اس کو حق مہر میں رکھ دیجئے. اب بم پھٹ گیا, اب لاوا ابل گیا کہ اچھا نور ہے نور, ایک تو سرداروں کے مقابلے میں یتیم کو چنا, اوپر سے رشتہ بھی خود بھیجا, اور تیسرا یہ ہوا کہ حق مہر بھی خود معین کیا. ٹھیک, اب جب یہاں پر چہ مگوئیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی نا, حد سے زیادہ چہ مگوئیاں بڑھ گئی, تو جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور فرمایا اگر مرد محمد جیسا ہو تو اسے حق مہر دیا جاتا ہے, اور تم جیسا ہو تو اس سے لیا جاتا ہے. یہ شان محمدی ہے کہ ان جیسوں کو تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, برائے عظمت مولا علی بن ابی طالب بلندر صلوات. اب یہاں پر فرمایا اگر مرد محمد جیسا ہو نا تو وہ حق مہر اس کو دیا جاتا ہے, اور تم جیسا ہو نا اس کے لیے معاشرے کے اصول ہوتے ہیں کہ وہ دیتا ہے. اچھا, یہاں پر کتاب مینارہ ہدایت مرکز جہانی والوں کی ہے, کبھی موقع ملے ضرور پڑھیے گا. اس میں ایک اور بات لکھی ہے, کہا جو زمینوں کی فائل دی نا جناب ختیجہ نے, اس فائل میں ایک پیپر باغ فدق کا بھی تھا. کیوں اللہ نے کہا کہ بی بی فاطمہ کے حوالے کر دے فدق؟ ویسے تو مین سورس یہی تھی نا کہ آیت نازل ہوئی تھی کہ بی بی فاطمہ کو فدق دے دیجیے. خدا کے اس دینے میں بھی ایک لاجک تھی. کہا جو حق مہر کے سلسلے میں فائل گئی تھی نا, اس میں ایک پرچہ فدق کا بھی تھا, یعنی فدق مہر جناب ختیجہ تھا جو آپ نے شیب ابی طالب میں نہایت کم قیمت پر یہودیوں کو بیچ دیا تھا. اب جیسے ہی فدق واپس آیا, اللہ نے کہا مہر ختیجہ فاطمہ کو واپس لوٹا دیا جائے. یہ مہر جناب فاطمہ تو جناب ختیجہ تھا, تو جناب فاطمہ کو واپس پلٹا دیا گیا. تو اب یہ اخلاص کا معراج ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام تو جناب ابو طالب کر رہے ہیں,
کام تو جناب ختیجہ کر رہی ہیں، خدا کہتا ہے آپ نے نہیں کیا۔ اچھا ہم اخلاص کے معنی کیا لیتے ہیں؟ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں نا خلوص خلوص خلوص، یہ خلوص ہے کیا؟ خلوص کیا ہے؟ خدا کے لیے کام کرنا، خدا کے لیے یعنی ہر چیز اتنی خالص ہو کہ نیت کام سب کچھ خدا کے لیے ہو۔ جب ہر رخ خدا کی طرف ہو نا اسے کہتے ہیں خلوص۔ ٹھیک، امام حسین کی طرف ہر رخ جب اللہ کی طرف ہو اسے کہتے ہیں خلوص۔ اور خلوص کی معراج یہ ہے کہ خدا کہے یہ کام تم نے نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا۔ رسول پتھر کافروں کی طرف پھینکے تو خدا کہہ اٹھے اے رسول آپ نے نہیں پھینکے تھے، یہ پتھر میں نے پھینکے تھے۔ جناب ابو طالب شیڈ دے دیں تو خدا کہے آپ نے نہیں دیا تھا، میں نے دیا تھا۔ ختیجہ مال دے دے تو خدا کہے آپ نے نہیں دیا تھا۔ آپ دیکھیے یہ معراج ہے، یہ معراج ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، اچھا آپ یقین کریں اتنا مشکل ہے شعر یاد کرنا۔ کل میں نے اتنی کوشش کی اقبال کا شعر یاد کرنے کی جو انہوں نے اسماعیل کی تربیت کے سلسلے میں ہاجرہ کے لیے کہا تھا۔ اچھا گھر گئی تو پتہ چلا شعر رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ کیوں سادگی؟ کیوں سادگی؟ عشق کی تو انتہا ہی نہیں ہوتی۔ اور در اہل بیت میں ایسے ایسے عاشق موجود ہیں کہ جن کے فضائل کی انتہا ہی نہیں ملتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ کمال اور عروج ہے در اہل بیت کا کہ یہاں پر جو اللہ کے عاشق ملیں گے نا ان کے نہ فضائل کی انتہا ہے اور نہ خلوص کی انتہا ہے۔ تبھی اللہ میں نے کیا، میں نے کیا۔ اچھا کیا صرف مال دیا؟ دیکھیے قحط ہو ختیجہ نے دیا، اسلام کی تحریک ہو ختیجہ نے دیا، شیب ابی طالب ہو ختیجہ نے دیا، حق مہر ہو ختیجہ نے دیا۔ کون سا ایسا موقع ہے جو ہم جملہ سنتے ہیں نا کہ ختیجہ نے اسلام کو پالا ہے، ختیجہ نے اسلام کو پالا ہے۔ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس میں طاقت اور پیسہ نہ ہو۔ ٹھیک، آپ دیکھیے اسلام کی جب تحریک کو اللہ نے شروع کیا نا تو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے یہ دونوں چیزیں کمبائن کرتی، طاقت مولا علی کے ذریعے سے اور مال جناب ختیجہ کے ذریعے سے۔ تبھی میری پہلی مجلس کہ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اللہ نے مرد کے ساتھ عورت کو نہیں رکھا۔ تو اس تحریک میں اللہ نے جناب ختیجہ کو کامیابی کے طور پر رکھا۔ کیسے دیا مال؟ کہا عربوں میں قحط پڑا، رسول خدا گھر کے اندر آئے، بہت افسردہ ہے، بہت افسردہ۔ اچھا اب جناب ختیجہ چہرے کو پڑھنے کیا ہوا؟ کہا ایسا لگتا ہے اس قحط سے لوگ مر جائیں گے۔ کہا آپ جا کے لوگوں کو جمع کیجیے۔ اچھا رسول خدا نے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اب رسول خدا کو بھی نہیں پتا ختیجہ کیا کرنے والی ہے۔ اچھا ختیجہ تو مشہور ہے سخاوت میں، ختیجہ تو مشہور ہے دینے میں، اب رسول خدا کو نہیں پتا ختیجہ کیا کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا ذہن میں تو ہر کسی کے یہی ہے نا کہ کسی چیریٹی کا اعلان ہوگا، ہے یا نہیں؟ عربوں میں آخری امید ہی در ختیجہ تھا۔ جب ہر دروازے سے ٹھکرا دیا کرتے تھے نا، اچھا ختیجہ کا در آخری در تھا، آج ختیجہ کا در آخری در ہے، کل فاطمہ کا در آخری ہوتا تھا، اس کے بعد حسن کا در آخری ہوتا تھا، اس کے بعد حسین کا در آخری ہوتا تھا۔ ٹھیک، کیسا جذبہ ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جناب ابو طالب جناب ختیجہ کیا جذبہ تھا۔ ختم ہو جاتی ہے بات، اس جذبے پر آ کے نا لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا مجھے عرفہ کا ایک جملہ کہ میں اس کے لیے یہ بات کہوں کہ جو ہمارا جذبہ پیک پہنچ جاتا ہے نا، پیک اخلاص کی پیک پر پہنچ جاتا ہے، پہلے خلوص والا ہو اللہ قبول کر لیتا ہے،
لیکن جب پیک پر پہنچتا ہے نا، اللہ اس کو خرید کے انسان کے اندر ڈال دیتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ انسان کے اندر ڈال دیتا ہے، مراد اس کی نسلوں میں جاری کر دیتا ہے. آج ختیجہ نے خلوص سے دیا، کل فاطمہ نے دیا، پھر حسن نے دیا، پھر امام حسین نے دیا. کہا وہ جو خریداری جناب ختیجہ نے کی تھی، اللہ نے لے کے نسلوں میں ڈال دیا. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. اب یہی ہے نا ذہن میں کہ چیریٹی کا اعلان کریں گی. کہا اے رسول خدا سبوں کو جمع کر دیجیے. سب جمع ہو گئے. جب سب لوگ آ گئے، فرمایا اے لوگوں، اے عرب کے مردوں عورتوں، میں اعلان کرتی ہوں کہ آج میں نے اپنا تمام مال رسول خدا کے حوالے کر دیا. آج کے بعد یہ جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، جہاں چاہیں اسے خرچ کر سکتے ہیں. اچھا اعلان ان ایکسپیکٹڈ تھا، ٹھیک ہے. آج کے بعد میں نے یہ تمام مال رسول خدا کے حوالے کر دیا، جیسے چاہیں، جس کو چاہیں، جدھر چاہیں دے دیں. میں ایک سوال کروں گی، بیوی گھر میں دے دیتی؟ اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے یا نہیں؟ گھر میں خاموشی سے دے دیتی. کہا خاموشی سے دے دیتی تو لوگوں کو نہ پتہ چلتا کہ اب جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ ختیجہ کا نہیں، محمد کا ہے. تاریخ نہ کہے کہ بیوی کا مال دیا تھا، تاریخ نہ کہے بیوی راضی تھی یا راضی نہیں تھی، تاریخ نہ کہے اپنے مال سے چیریٹی نہیں کی ہے. کہا آج کے بعد تاریخ لکھے محمد نے اپنے مال سے دیا، رضائے خدا کے لیے دیا. دیکھیے یہ ہے خلوص، یہ ہے مرتبہ. تبھی میں اور آپ جب بیوی کی زیارت پڑھتے ہیں نا، آپ دیکھیے بیوی کی زیارت میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا خالصۃ المخلصات. میں پھر آپ سے وہی بات کروں گی کہ اردو میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ اچھا ترجمہ ہو سکے. اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اچھا اب اس کا ترجمہ اب آپ دیکھیں گے نا تو ترجمہ آئے گا اے سب سے زیادہ مخلص عورت. ٹھیک ہے، حالانکہ ترجمہ یہ نہیں ہے. خالصۃ المخلصات، مخلصوں میں جس کا جذبہ ایکسٹریم تک پہنچ کر اسے سردار بنا دیا گیا، اس کو کہتے ہیں خالصۃ المخلصات. اے مخلصوں میں سے چنی ہوئی مخلصوں کی سردار ختیجۃ الکبریٰ. سوچئے پھر ہم کہتے ہیں سلام ہو اس پر جس نے حق عبودیت کے ساتھ وفا کی. کیا مطلب؟ کیا مطلب اس جملے کا؟ کیا مطلب ہے سلام ہو اس پر جس نے حق عبودیت کے ساتھ وفا کی؟ مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ حق عبودیت میں اور آپ ادا نہیں کرتے. اچھا حق عبودیت کیا ہے؟ اس کی بندگی کا حق کیا ہے؟ ہاں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ نے تو خلقی عبادت کے لیے کیا ہے، یہ اللہ کا حق ہے. جب ہم اسے ادا کرتے ہیں گویا حق عبودیت ادا کر رہے ہیں. لیکن حق عبودیت کے ساتھ وفا کی کیا مطلب؟ کہاں صرف عبادت نہیں کی بلکہ اس عبادت کو عشق رسالت میں بدل کے پوری زندگی کو عبادت کر دیا. ٹھیک، جو عشق رسالت میں پوری زندگی کو عبادت کر دے اسے ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. تبھی وہ پہلی خاتون جو زوجہ رسول بنی، وہ پہلا انسان جو رازدار وحی بنا. اچھا آپ اعتراض نہیں کریں گے میرے اس جملے پر؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ چلیے جملہ بدلتی ہوں. پہلا رازدار رسالت، پہلا رازدار وحی مرد ہے یا عورت؟ یہ میرا موضوع ہے. اچھا اعتراض بھی کیجئے، کہیے رازدار رسالت تو سب سے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں، آپ نے کیسا دعویٰ کر دیا کہ عورت ہے؟ ٹھیک، علی رازدار رسالت نہیں ہے، علی گواہ رسالت ہے. ٹھیک، میرے مولا پورے واقعے کو دیکھ رہے تھے جب یہ ہو رہا تھا، تو علی ابن ابی طالب کو پروردگار نے گواہ بنایا ہے، رازدار عورت کو بنایا ہے. تو پہلی رازدار رسالت جس کو پہلی وحی سنائی وہ مرد یا عورت؟
ٹھیک، جس کو سب سے پہلے پیغام اسلام پہنچایا وہ مرد یا عورت؟ ٹھیک، اچھا آپ کہیں گے حضرت علی، نہیں، حضرت علی تک نہیں پہنچایا. اچھا پھر وہ جملے کی تصحیح کروں گی کہ حضرت علی نے اسلام قبول کیا، نہیں، حضرت علی نے اقرار نہیں، یعنی اسلام قبول نہیں کیا، اظہار کیا ہے. ٹھیک، اگر بندوں میں کسی تک پہلی وحی پہنچائی، پہلی وحی سنائی، پہلی دعوت دی، وہ مرد نہیں تھا، وہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات تھی. ٹھیک، تو سب سے پہلی وحی جس کو پہنچائی گئی، مرد یا عورت؟ عورت. ٹھیک، سب سے پہلا اسلامی گھرانہ جو تشکیل ہوا وہ مرد کی جگہ تھی یا عورت کی؟ عورت کی. سب سے پہلا جو اسلامی مرکز بنا وہ جگہ مرد کی تھی یا عورت کی تھی؟ اچھا چلیں میں اس جملے کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتی ہوں نہج البلاغہ سے. نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ مولا علی بیان فرماتے ہیں، کہا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں اسلام کا نور چمکا تو اس نور کی چمکاہٹ صرف رسول خدا اور بی بی خدیجہ کے گھر میں تھی. ٹھیک ہے، اب جملہ بدل دوں، اسلام کا سب سے پہلا چمکتا ہوا گھر مرد کا تھا یا عورت کا تھا؟ ٹھیک، وہ گھر مرکز بنا اسلام کی تبلیغات کا، اور مولا علی بیان فرماتے ہیں وہ رسول اور جناب خدیجہ کا گھر تک چمکتا ہوا اسلام سے، اور میں اس گھر میں تیسرا تھا جس نے رسالت کی خوشبو سونگی، جس نے نبوت کی خوشبو سونگی. اچھا اب رسول اللہ کی پہلی رازدار، رسول اللہ کی پہلی وحی پہنچانے والی، رسول اللہ کی پہلی زوجہ، رسول اللہ کی پہلی ایسی عورت. اب عجیب و غریب جو حدیث پڑھنے جا رہی ہوں نا، فرمایا اے خدیجہ، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ اللہ دن میں کئی مرتبہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے. یہ جملہ کسی اور کے لیے کہا 30 سے زیادہ دفعہ، بحار الانوار کی روایت، 30 سے زیادہ دفعہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. ٹھیک، اچھا اب جب معراج کا واقعہ ہو گیا، اتنا جبرائیل نے گھمایا، اتنا جبرائیل نے دکھایا، اب جب واپس اتر گئے نا زمین پر، اب رسول خدا نہیں، جملہ بدلتی، اب انبیاء کے سردار رسول خدا. ٹھیک، کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے، ایسا ہے. ٹھیک، اب اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت پوچھتا ہے سردار الملائکہ سے. کتنی بڑی شخصیت ہے، سردار الانبیاء پوچھ رہا ہے سردار الملائکہ سے، اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. اب سوچئے پوری کرنے والا انبیاء کا سردار، حاجت کو بیان کرنے والا ملائکہ کا سردار، اور حاجت کیا ہے؟ کہا یا رسول خدا ایک حاجت ہے آپ سے. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا خدیجہ تک میرے سلام کو پہنچا دیجیے. یہ ہے عورت کا مقام، یہ ہے عورت کا مقام. خدا سلام بھجوا رہا ہے تو ہمیں سلوات نہیں بھجوا سکتے؟ برائے عظمت جناب خدیجہ طاہرہ بلند پر صلوات. اللہ صلی اللہ علیہ ڈن کے اب سوچئے یہ عورت کا مقام ہے، یہ عورت کا مرتبہ ہے کہ جناب خدیجہ کو خدا اس طرح سلام، جبرائیل سلام، انتقال ہوا خدا کی طرف سے کفن. ٹھیک، پھر کہا اتنا بلند درجہ تھا کہ رسول کی ایک زوجہ کہتی ہیں، کہا میں نے اگرچہ جناب خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا لیکن مجھے سب سے زیادہ حسد جو ہوتا تھا نا وہ جناب خدیجہ سے ہی ہوتا تھا. کہا کیوں؟ کہا مجھے ایسا لگتا تھا کہ خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اب دیکھیے عجیب جملہ ہے، کہا مجھے ایسا لگتا تھا رسول اللہ کو خدیجہ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. بیٹھتے ہیں تو خدیجہ کی بات، دروازے پہ جاتے ہیں تو خدیجہ کی بات، گوشت ذبح کرتے ہیں تو خدیجہ کی دوست ہیں،
تحائف بھیجتے ہیں تو خدیجہ کے رشتہ دار، ایسا لگتا ہے رسول اللہ کو ہر جگہ خدیجہ ہی خدیجہ نظر آتی ہے. یہ مقام ہے، کہا ہر جگہ خدیجہ ہی خدیجہ نظر آ رہی ہے. کہا ایک دفعہ مجھے غصہ آیا، میں نے کچھ برا کلام جناب خدیجہ کے متعلق کہا ابھی میں نے شروع ہی کیا تھا، رسول اللہ کے ایسے ایکسپریشنز چینج ہوئے، میں نے دیکھا لٹرلی کہ رسول اللہ کے رونٹے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ کے رونٹے کھڑے ہو گئے، آپ کے چہرے کے رنگ سے ایسا لگنے لگا جیسے شدید غضبناک ہو گئے. کہا اس وقت میں نے دل میں کہا پروردگار اس ٹائم رسول اللہ کو کول کر دے. آج کے بعد توبہ جو خدیجہ کے متعلق کچھ کہا. اچھا بعض لوگ توبہ پہ باقی رہتے ہیں اور بعض لوگ نہیں رہتے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر پھسل گیا زبان سے کہ یا رسول اللہ اس بوڑھی سے زیادہ اچھی بیوی آپ کو خدا نے دے دی. فرمایا خدا کی قسم خدیجہ سے اچھی دوبارہ نہیں ملی، خدیجہ سے اچھی دوبارہ نہیں ملی. ٹھیک، فرمایا اس وقت اس نے میری ساتھ دیا جب سب نے جھٹلا دیا، اس وقت اس نے تصدیق کی جب کسی نے تصدیق نہیں. اچھا اب یہ میرے جملے نہیں ہے، رسول خدا، ٹھیک ہے، کہ جب سب نے جھٹلایا تو عورت نے تصدیق کی. ٹھیک ہے، جب سب نے کفر کیا تو عورت نے ایمان لے کر آئے. جب سب نے کچھ نہ سمجھا تو خدیجہ نے مجھے خود پیغام نکاح بھیجا. آج اگر تم نکاح میں گا رہے ہو، تم سب نکاح کے پیغام دے رہے ہو، اس وجہ سے کہ میں رسول خدا ہوں. اور اس جوہری نے مجھے اس وقت پہچانا جب مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا. تو رسول خدا کو پہچان رکھنے والی مرد یا عورت باللسان رسول خدا، یہ میرا جملہ نہیں تھا، رسول خدا کا جملہ ہے. کہا پھر ان بیوی کا ایک جملہ آیا، کہا قسم خدا کی آئندہ خدیجہ کے متعلق کچھ نہ کہوں گی، ایک برائی کا جملہ کہتی ہوں 10 فضائل کے جملے سننے پڑتے ہیں. کس چیز سے، کیا چیز یہ درجہ ملا؟ خدا نے 30 مرتبہ سلام بھیجا. آرزو ہے جبرائیل کی میرا کام کر دیجئے، میرا سلام خدیجہ تک. اچھا اتنا خوبصورت جملہ اس کے جواب میں کہا نا، میں اس وقت بتانا بھول گئی. جب رسول خدا آئے کہا خدیجہ جبرائیل نے پیغام بھیجا ہے. کہا کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا جبرائیل نے سلام بھیجا ہے. جواب میں پتہ ہے جناب خدیجہ نے کہا کیا کہا؟ فرمایا ان اللہ ہوا سلام فیہ سلام الیہ سلام سلام علی جبرائیل. ایسا جملہ نا انہی کی شان کو زیبا ہے. کہا بے شک، اچھا اب ترجمہ سنیے گا بڑا مزیدار ہے. اچھا لیکن اس کی لذت شاید وہ عربی میں زیادہ ہے، لیکن آپ پھر بھی اردو میں لذت انسان محسوس کرتا ہے. ٹھیک، فرمایا بے شک اللہ سلام ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہے، اس کی طرف جانا سلامتی ہے، اور جبرائیل پر بھی میرا سلام ہے. کتنا مزیدار جملہ ہے، کتنا خوبصورت. کہاں سے آئی یہ صفات؟ کہ جب انسان اس کی محبت میں بالکل راسخ ہو جائے نا تو اللہ اسے مخلص سے مخلص بنا دیتا ہے. ٹھیک، پھر اسے اللہ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. جس سے اللہ کے سوا کچھ نظر نہ آئے نا اسے کہتے ہیں خالص ترین. اور یہ صفت ہے جناب خدیجہ میں. ٹھیک، کیا خدا اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان سے عشق کریں؟ کیا خدا اس قابل نہیں ہے؟ اچھا چونکہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، ٹھیک، آخری کر کے اسے یہیں ختم کر رہی ہوں، لیکن یہ حدیث سنتے جائیے، سننے کے قابل. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد پر. اور اس سے پہلے اعلان بھی سن لیجیے، گرین رنگ کا پردہ لٹک رہا ہے، اس کے پیچھے جناب قاسم کے تبرکات موجود ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے تبرکات موجود ہیں، جس کو چاہیے وہ وہاں سے لے لے. دوسرا، بچے اپنی نیاز جو ہے وہ جاتے ہوئے اس دروازے سے لیتے ہوئے جائیں. ہاں بیکس باہر نکل کے، اچھا جی، نظر جو ہے مجلس کے بعد وہ وہاں پر ملے گی، لائن اس طرف سے بنے گی اور نظر وہاں سے ملے گی، تو سب اپنی نظر وہاں سے
لیتے ہوئے جائیں، اور بچے اس دروازے سے اپنی نظر لیتے ہوئے جائیں. اس قابل ہے خدا کہ اس سے عشق کیا جائے. ٹھیک. آپ دیکھیے کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ابھی فقہی مسئلہ بتاؤں آپ کو اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے. آپ دیکھیے اگر کسی چیز میں تھوڑا سا خدا کے سوا کوئی غیر خدا آ جائے، ٹھیک، کسی بھی چیز میں اتنی سی بھی چیز ہو. اچھا مثال دیتی ہوں چلے توضیح سے، کہ اگر ہم نماز تو خدا کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، نماز تو خدا کے لیے ہے، لیکن نماز کا ٹائم غیر خدا کے لیے کر دیں. مثلا میں اول وقت کسی کو دکھانے کے لیے پڑھوں، نماز خدا کے لیے پڑھ رہی ہوں لیکن اول وقت کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، نماز تو خدا کے لیے پڑھ رہی ہوں، ابھی صرف جماعت کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک. خدا کہتا ہے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. کیوں؟ خود بہت خالص محبت کرتا ہے، چاہتا ہے مجھے بھی نا وہی خالص جذبہ ملے. ٹھیک ہے. اگر خالصیت نہ ہو، خدا کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک. اب محشر میں ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے کہ جن کے اعمال ان کے ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا جس کے لیے کیے تھے نا، جس کو شرکت کے لیے رکھا تھا نا، اس کے پاس لے جاؤ، اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، اس سے کہو کہ مجھے اجر دے دے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ اتنا بنڈل لے کے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. ٹھیک. اچھا اب آپ دیکھیے خدا کی محبت دیکھیے، اعمال کا اتنا بنڈل لے کے جہنم کے دروازے پر کھڑے، اور جو فرشتہ جہنم تک لے کر آیا ہے نا، وہ فرشتہ کہے گا دیکھو یہ تمام لوگ انہیں جنت میں انٹر کر دو. اچھا جیسے ہی وہ انٹر ہو جائیں گے، دہشت سے ایسا لگے گا جیسے قلب پھٹ گیا. اچھا لیکن چونکہ موت تو ہے نہیں تو موت تو ہوگی نہیں. اچھا بہت سارے جرموں کی سزا، جرائم کی سزا خوف و دہشت ہے. آپ دیکھیے کبھی آپ نے اگر سرچ کیا ہو، اگر بہت ہی اونچائی سے کسی کو گرایا جائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو پوسٹ مارٹم میں اکثر یہ آتا ہے کہ چوٹ لگنے سے نہیں مرا، خوف سے مرا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وقوع پذیر ہونے سے پہلے خوف کی وجہ سے موت واقع ہو گئی. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ درمیان میں کیوں موت ہو گئی؟ کیونکہ گرنے کے بعد جو اذیت تھی اللہ جانتا تھا نہیں سہ سکے گا. اس سے پہلے ہی آپ دیکھیے یہاں پر بھی اس کی محبت کاٹ کروا ہے. ٹھیک. یہ میرا ذاتی تجربہ تھا ایکسیڈنٹ میں، جب گاڑی ایک دفعہ پلٹی، بہت سارے لوگ پہلے جھٹکے میں بے ہوش، انہیں بتا ہی نہیں واقعہ کیا ہوا. گاڑی نے ایک رول کھایا، بہت سارے لوگ اس رول میں بے ہوش، جو اس سے زیادہ قوی تھے وہ دوسرے رول میں اور تیسرے رول میں پھر بے ہوش ہوا. ٹھیک ہے. یعنی جس میں جتنی صلاحیت تھی نا برداشت کی، اللہ نے صرف اتنا، اس کے بعد بلیک آؤٹ، اس کے بعد ختم. ٹھیک. تو اب وہ جو جہنم میں کھڑا کیا جا رہا ہے نا، وہ کھڑا کرنا بھی ان کے گناہوں کو کم کر رہا ہے، چونکہ وہ خوفزدہ اور دہشت زدہ ہے. اب جیسے ہی اندر چلے گئے، میں خدایا میرے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس حدیث کو بہت فیلنگز کے ساتھ بیان کروں. کہا جب وہ اندر چلے جائیں گے، خوفزدہ کھڑے ہوں گے نا، تو وہ فرشتہ دروغے جہنم کو بلائے گا. دیکھو خدا کہہ رہا ہے اس کے پاؤں کو نہیں جلانا. اچھا خدا نے اعمال قبول کیے؟ آپ بتائیے. نہیں کیے نا. لیکن انسٹرکشن کیا دے رہا ہے فرشتے کو؟ دیکھو اس کے پاؤں کو نہیں جلانا. فرشتہ کہے گا کیوں؟ کہے گا خدا کہتا ہے ان پاؤں سے جو ہے نا یہ میری عبادت کی طرف چلا تھا. آپ سوچیے جو پاؤں مسجد کی طرف چلیں، نماز کی طرف چلیں، مجلس کی طرف چلیں، اگر وہ گناہ کے ساتھ جہنم میں بھی داخل ہو جائیں گے نا تو ان پاؤں پر عذاب. اچھا اگر اللہ نہ بھی قبول کرے تو اس کی محبت کی جھلک یہ ہے کہ وہ جہنم میں جلائے گا نہیں، اس کے پاؤں کو نہیں جلانا اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ میری طرف بڑھتے تھے. اچھا دروغہ پھر حیران، خدا کہتا ہے اس کے چہرے کو نہیں جلانا. اچھا اب چہرے کو کیوں نہ جلاؤں؟ خدا کہتا ہے
یہ میری وجہ سے وضو کرتا تھا اور میرے آگے جھک جاتا تھا، بھلے سے خدا نے قبول نہیں کیا، تبھی یہاں آ گیا، لیکن وضو جو کیا نا، سر تو جھکایا نا، اس کا اجر یہ ہے کہ دیکھو اس کے چہرے کو آگ نہیں لگنی چاہیے. دیکھو جب یہ ہاتھوں کو بلند کرے نا، اس کے ہاتھوں کو آگ نہیں لگانا. آپ بتائیے وہ خدا عشق کے لائق ہے یا نہیں؟ عشق کے لائق ہے یا نہیں؟ دیکھو اس کے ہاتھوں کو نہیں جلانا، اس کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتے تھے، اور اللہ اگرچہ اس کی دعا قبول نہیں کی اللہ نے، لیکن جو ہاتھ اس کی بارگاہ میں بلند ہو جائے خدا نہیں چاہتا اس کو آگ لگے. اور دیکھو سنو، اللہ کہتا ہے اس کی زبان کو آگ نہیں لگانا. اچھا اب زبان کو کیوں آگ نہ لگاؤں؟ کہا یہ اپنی زبان سے قرآن پڑھتا تھا، میرا نام لیا کرتا تھا، اگرچہ میرا پسندیدہ نہیں تھا، لیکن جس کی زبان پر میرا ذکر جاری ہو جائے، جس کی زبان میرے قرآن کو پڑھنے لگے، وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اب نہ جلے. اب جب یہ سنے گا نا تو دروغہ کہے گا ان بدبختوں نے کیا کیا تھا، اتنی عبادتوں، اتنی اس کے باوجود، اتنی محبت خدا کے باوجود یہاں پر پہنچ گئے. کہا سب کیا مگر اپنے اعمال میں دوسروں کو شریک کر دیا، جس کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا. خدا کتنا مخلص ہے ہمارے ساتھ. ہم کیا مخلص ہوں گے خدا کے ساتھ؟ ہم کیا اخلاص دکھائیں گے اللہ کے ساتھ؟ اصل میں تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ مخلص ہے، تو پھر ہمیں کس پیمانے پر اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں جناب خدیجہ کی ذات نے بتایا یا کربلا کی ماؤں نے بتایا؟ ٹھیک بیوہ ہے جناب فرما، ایک بیٹا ہے، کبھی کچھ نہیں مانگا ہے. شب عاشور ہر اولاد اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہے. امام حسین اپنے خیمے میں بیٹھے، محسوس ہوا پیچھے کوئی بیٹھا ہے. ایک دفعہ جیسے ہی مڑ کے دیکھا قاسم بیٹھے ہوئے. بیٹا قاسم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھو. مولا چاہتے تھے شب عاشور تمام بچے اپنی ماؤں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار لیں. آخری ملاقات ہے نا، مائیں جی بھر کے چہرہ اپنی آنکھوں میں بسا لیں، پھر دیدار نصیب نہیں ہوگا. آج کی رات آخری رات ہے چہرے اور محبت سے دیکھنے کی. کہا قاسم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنی ماں کے پاس بیٹھو. کہا چچا ماں نے ہی تو بھجوایا ہے تاکہ آپ سے ایک بات پوچھ سکوں. قاسم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ چچا میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری ماں کہتی ہے پوچھ کر آؤ کل شوہدہ میں تمہارا نام ہے؟ اب مولا اس جملے کو یہیں چھوڑ کے کہتے ہیں قاسم اس سے پہلے یہ بتاؤ شہد کو موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا چچا موت کو شہد سے زیادہ میٹھا محسوس کرتا ہوں. اچھا جواب دے دیا، بچے ہیں نا 13 سال کے. ایک دم سے دوبارہ کہتے ہیں چچا میرا نام شہدہ میں ہے؟ مولا پھر جملہ بدل کے کہتے ہیں قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو. اب یہ جملہ سننا تھا نا، جناب قاسم تڑپ کے کہتے ہیں چچا میں سمجھ گیا کل شہدہ میں میرا نام نہیں ہے. تبھی میرے جملے کا جواب نہیں دے رہے، میں سوال کیے جا رہا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں سمجھ گیا میرا نام کل شہدہ میں موجود نہیں ہے. میرے مولا کے آنسو گرے. کہا قاسم تمہارے نام کے ساتھ علی اصغر کا نام بھی موجود ہے. کہا یہ جملہ سننا تھا، تڑپ کے کہا چچا فوج اشقیاء خیموں میں گھسائے گی، اصغر کو خیموں میں شہید کرے گی. جملہ بتا رہا ہے قاسم سب برداشت کر سکتے ہیں، فوج اشقیاء کا خیموں میں آنا برداشت نہیں کر سکتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی سید و سردار خیمے میں نہیں آئے گی، ایسے آگ لگائی جائے گی کہ بیویاں دوڑتی ہوئی باہر نکلیں گی، نیزے چبو چبو کے چادریں اتار دی جائیں گی، دھکا دے کے منہ کے بل گرا دیا جائے. مولا کہتے ہیں نہیں قاسم فوج اشقیاء علی اصغر کو خیموں میں نہیں مارے گی، میں خود لے کر اپنے ہاتھوں پر جاؤں. صبح ہوئی، ماں بلا کے کہتی ہے قاسم سب جا رہے ہیں تم کیوں نہیں جا رہے؟ کہا ہر جانے والے پر میں جا کے کہتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے.
راوی کہتا ہے ایک دفعہ بی بی ام فروا خود پہنچی. کہا اس سے پہلے جب بھی کوئی کام ہوتا تھا نا جناب زینب کے پاس جاتی تھی, جناب زینب امام حسین کے پاس جاتی تھی. کہا یہ پہلی دفعہ ہے کہ جناب ام فروا خود آئی ہے. کہا حسین آج تک بھابھی نے کچھ نہیں مانگا, آج مانگتی ہے بھابھی قاسم کی رخصت دے دیجیے. دیکھیے کربلا کی مائیں کیا مانگ رہی ہیں. ان کے ارمان نہ صحرا ہے نہ دوسری چیزیں ہیں, ان کے ارمان سرخروئی ہے, اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتی ہے. میرے قاسم کی رخصت دے دیجیے. میرے مولا کہتے ہیں بھابھی مانگا بھی تو عالم غربت میں کیا مانگا. میں نے اجازت دی, کہا امام حسن کا امامہ لے کر آئی, امام نے سر پہ سجایا. ایک چھوٹی سی تلوار امام نے حمائل کی, اتنے پاؤں چھوٹے ہیں کہ رکاب میں نہیں آ رہے ہیں, امام حسین نے سوار کیا ہے. کہا قاسم کو جب امام نے امامہ پہنایا نا, مخنہ پہنایا, تو ایک دفعہ حضرت امام حسن کا امامہ پہنانے کے بعد مقنعہ کر دیا. فوج اشکیہ کہتی ہے جب ایک خوبصورت نوجوان مقنے کے ساتھ میدان میں داخل ہوا, جناب قاسم کی ایک لٹھ ادھر نکل کے آئی. کہا فوج اشکیہ نے اشعار پڑھنے شروع کیے, ایسا لگ رہا تھا بدلیوں میں سے چاند نکل کے آ رہا ہے. سلام ہے قلب ام فروا کو, جس کے حسن کو دیکھے بغیر فوج اشکیہ اشعار پڑھنا شروع کر دیں. اس کے لاشے کو دیکھ کے ماں کا کیا حال ہوا ہوگا. عزادار الراوی کہتے ہیں تمام شہدائے کربلا نے امام حسین کا شہادت میں ساتھ دیا, لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی ساتھ نہیں دیا سوائے جناب قاسم کے. وہ کون سی ہے؟ کہا پامالی میں کسی نے ساتھ نہیں دیا. اگر ساتھ دیا تو جناب قاسم نے ساتھ دیا, لیکن ایک فرق کے ساتھ امام حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا شہادت کے بعد, جسے زندگیوں میں پامال کر دیا گیا, وہ جناب قاسم کا لاشا تھا. امام حسین امام زمانہ زیارت الہیہ میں بیان کرواتے ہیں سلام ہے اس شہید پر جو زین سے گرا تو دائیں پسلیاں بائیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیوں میں آ گئی. کہا جیسی گرے ہیں نا لڑتے لڑتے جیسی ہی گرے ہیں. اچھا گرے بھی کیسے ہیں؟ کہا میدان میں جو آتا تھا نا اسے مار کے گرا دیا کرتے تھے. پھر سر صاحب نے کہا گھیر کے مارنا شروع کرو. اب نیزے آئے, پتھر آئے, تلواریں آئیں. کہا قاسم ایک حد تک برداشت کر سکے, جب زید سے زمین پہ آئے آواز بلند ہوئی چچا میری مدد کرو. کہا امام حسین اتنی تیزی سے کسی کے لاشے پر نہیں پہنچے جتنا قاسم کے لاشے پر, لیکن جیسی امام حسین پہنچے ہیں دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. دو روایتیں مجھے مقاتل میں ملی. ایک روایت یہ ملی کہ جب امام پہنچے تو لاشا موجود نہیں تھا, امام نے چادر کو بچھایا, لاشے کو جمع کرنا شروع کیا. دوسری روایت جو ملی وہ یہ ملی کہ جب امام پہنچے ہیں تو اتنا لاشا پامال ہو چکا تھا کہ 13 سالہ بچہ اس کا وجود اتنا پھیل چکا تھا جیسے کسی بہت بڑے آدمی کا لاشا ہو. امام حسین نے اٹھانا چاہا, نہیں اٹھا سکے. امام نے چادر کو بچھا کے چادر کے اندر ڈالنا شروع. اس وقت شہدائے کربلا کی حالت عجیب ہو گئی جب دیکھا وہ جس کی ہڈیاں چورا ہو چکی ہے, لاشا پھیل چکا ہے, قاسم ابھی زندہ ہے. جیسے ہی امام حسین نے آگے بڑھ کے کہا قاسم تیرے چچا کو بہت شان ہے. علی اکبر کا لاشا اٹھانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تیرا لاشا اٹھانا مشکل ہے. کہا بچے نے آنکھیں کھولی, ایک عجیب جملہ کہا بابا آپ مقتل آ گئے. شاید امام حسین کے ساتھ جنت البقیع سے امام حسن تشریف لائے تھے, جو ایک دفعہ قاسم کہتے ہیں بابا آپ تشریف لائے, بعید نہیں ہے امام حسن کہہ رہے ہو قاسم تجھے لینے تیرا باپ آ گیا. کہا امام حسین نے گٹھڑی میں رکھا. امام حسین خیمے کے باہر آئے. امام جب بھی خیمے کے باہر آتے تھے نا آواز دیتے تھے جناب زینب لاشا لیتی تھی.
کہا جناب زینب بہت دیر سے انتظار کر رہی ہے، امام نے آواز نہیں دی. کہا جناب زینب خود دروازے کے باہر دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ امام حسین کافی دیر سے کھڑے ہیں. ایک دفعہ کہا بھیا لاش نہیں لائے، بھیا لاش کہاں ہے؟ امام نے ایک گٹھڑی کی طرف اشارہ کیا. بی بی ام فرما دوڑتی ہوئی آئی، مولا میرے بچے کا لاشا دکھا دیجئے. کہا گٹھڑی کو کھولنا شروع کیا. جیسی ہی گٹھڑی کو کھولا ہے، ایک دفعہ ٹکڑے دیکھ کے گلے سے لگا کے کہا آؤ بیویوں دیکھو ام فرما کی قربانی سب سے زیادہ قبول. شوق